يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، جس زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی۔ نہ لوٹو پیٹ پھیر کر، پس اس وقت تم خسارہ پا کر لوٹو گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس میں تو بڑی جبار قوم ہے، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے نکل جائے، بس اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ انہی میں سے دو آدمیوں نے کہا، یہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دروازے پر داخل تو ہو جاؤ، جب تم دروازے پر داخل ہو گئے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم سے حکم سنانے سے پہلے فرمائی۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ فرعون کی ظلم و ستم والی چکی میں پس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے آزاد فرمایا اور دریا سے پار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا کہ مصر تو آپ کا ہو گیا، فرعون اور اس کی ساری سلطنت، اس کے وزراء اور اس کی ساری فوج وہاں غرق ہو گئی، اب مصر تمہارا ہے۔ تمہارا جو آبائی علاقہ ہے شام، آپ اس میں بھی جا کر جہاد کرو، وہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے رخ کیا شام کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس ترغیب کا ذکر فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں انعام کیے ہیں، تمہارے اندر انبیاء پیدا فرمائے، ایسی قوم ایسی کوئی بھی نہیں ہے جیسی قوم تمہاری ہے، تو لہذا اللہ کے اس حکم کو پورا کرو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس زمین سے مراد مفسرین فرماتے ہیں شام کا پورا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی برکات کے ساتھ بھرا ہے ایسی کوئی زمین نہیں۔ اس میں ظاہری اور باطنی برکات ہیں۔ ظاہری برکات یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ سرسبز ہے اور اس میں ہر طرح کے باغات ہیں، اور خصوصاً برکت والا درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرۃ مبارکۃ زیتون فرمایا، زیتون کے باغات ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پھل ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ظاہری برکات یہ ہیں، اور بہت خوبصورت یہ ملک ہے، سرسبز ملک ہے، پہاڑیاں ہیں وہاں، اور ہر چیز فراوانی کے ساتھ وہاں ملتی ہے۔ اور اس میں باطنی برکات یہ ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام شام کے ملک میں آئے، تو انبیاء کی جو تعداد ہے وہ بھی سب سے زیادہ وہاں ہے، اور ظاہری باطنی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بابل سے آپ شام میں ہجرت کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے شام میں آئے، تو وہاں ایک پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے چڑھنے کا حکم فرمایا، پھر فرمایا
اے ابراہیم جہاں تک آپ دیکھ لیں گے وہاں تک ہم برکت ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پورے علاقے پر جہاں جہاں تک نظر گئی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ سارا کا سارا اللہ نے سرسبز بنا دیا، اور اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ بہرحال یہ وہ مقدس زمین تھی، اس لیے بعض پھر وہ مختلف شہروں کو بھی برکت والا قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا شہر، پورا ملک یہ برکت والا ہے، اس میں ہر شہر برکت والا ہے۔ اس لیے اس میں جو اریحہ شہر ہے اس کو بھی مقدس کہتے ہیں، اور جہاں مسجد اقصی ہے اس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ پورا شام ہی مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ تم اس مقدس شہر میں پہنچو، تمہارا آبائی شہر ہے، اور ہم نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے۔ کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں فتح لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگے تو تم خسارے میں چلے جاؤ گے، دنیا آخرت کے خسارے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو ان قوم کے حالات لینے کے لیے بھیجا۔ یہ ایک جنگی اصول ہے کہ دشمن کے ٹھکانے اور ان کی جگہ اور ان کے حالات، تاکہ جنگ کرنے میں آسانی ہو، اس طور پر پہلے خبر کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار بھیجے، سمجھدار لوگ بھیجے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو وہاں اس وقت قوم جو آباد تھی وہ قوم عاد کی ایک شاخ تھی جس کو عمالقہ کہتے تھے، عمالقہ۔ اور قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت بڑی قدوں والی قومیں تھیں، بڑے طاقتور لوگ تھے، چلتے ہوئے وہ درخت کو اکھاڑ ڈالتے۔ تو یہ بھی اسی کی شاخ تھی، بڑی قدوں والے تھے، بڑے جسامت والے، طاقت والے لوگ تھے۔ یہ 12 آدمی جب وہاں پہنچے تو ان کا ایک آدمی شہر سے باہر پھر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا یہ 12 آدمی آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کیوں آئے؟ انہوں نے بتا دیا ہم تمہارے حالات لینے آئے ہیں، تمہارے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ تو اس ایک آدمی نے 12 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے مشورہ کیا سلطنت کے وزراء سے، بھئی ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، حالات لینے کے لیے۔ تو بعض نے کہا ان کو قتل کر دیں، بعض نے کہا نہیں اس کو زندہ چھوڑیں۔ تو ان کو اپنی طاقت پر غرور تھا، تو فیصلہ یہ ہوا ان کو واپس بھیج دیں تاکہ ہمارے حالات، ہماری طاقت قوت، ہمارے ڈیل ڈول جو ہے اس کے حالات جب بتائیں گے تو ان پر رعب طاری ہوگا، ان کی ہمت ہی ختم ہو جائے گی۔ 12 کو انہوں نے آزاد کر کے چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جا کر انہوں نے حالات بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے تو فتح تو تمہاری ہے، تم نے قوم کو حالات نہیں بتانے، ان سے وعدہ لے لیا کہ یہ بات راز میں رکھنی ہے ان کے حالات کے حوالے سے۔ تو ان میں سے 2 تو اس وعدے پر پکے رہے، باقی جو 10 تھے انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ راز بتا دیے خفیہ طور پر۔ اور راز جب خفیہ طور پر بتا دیا جائے تو وہ خفیہ نہیں رہتا، وہ ضرور پھیل جاتا ہے۔ تو جب ان اپنے دوستوں تک بات پہنچی، انہوں نے آگے دوستوں تک پہنچائی تو پوری برادری میں یہ بات پھیل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھئی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی جبار قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، جہاں تک کہ وہ خود نکل کر باہر چلے جائیں۔ وہ کیسے نکلیں گے وہ ان کا نام سن کر؟ تو وہ تو اللہ کا حکم ہے، جاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ کہتے تھے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ خود پہلے نکل جائیں تو ہم پھر داخل ہوں گے وہاں، ہم لڑنے کے لیے داخل نہیں ہوتے۔ تو قال رجلان، وہ 2 آدمی، ان کا نام بھی مفسرین نے لکھا ہے، ایک کا نام تھا یوشع، دوسرا کا نام تھا کالب۔ یہ 2 آدمی تھے جو اپنے وعدے پر پکے رہے، ان کو اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ انہوں نے قوم سے کہا
اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دو کی صفات ذکر فرمائی، من الذین یخافون، یہ ان لوگوں میں سے تھے دو جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے تھے، اور انعم اللہ علیہما، ان دو پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا کہ ان کا ایمان مضبوط کر دیا، ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو گیا، توکل مضبوط ہو گیا، ہمت بڑھ گئی، یہ ساری چیزیں ان دو میں پائی جانے لگی۔ اور یہ اصولی بات ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام پر پورا اترے، نبی کے احکام کو، نبی کے حکم کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑے، اللہ اس کا ایمان بڑھا دیتا ہے۔ ان دو آدمیوں نے راز کو راضی رکھا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بڑھا دیا۔ تو یہ اپنی قوم سے کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے تک تو پہنچو، اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان پر ایسا ڈالے گا کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں گے، ان کی طاقت قوت ساری کی ساری بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو دیکھا، ان کی قدیں بڑی ہیں، طاقت ان میں ہے، لیکن ہیں بزدل، بالکل ان کے اندر ہمت کوئی کسی چیز کی نہیں ہے، اس لیے جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو وہ خود بخود نکل جائیں گے۔ کہا ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر دروازے تک تو پہنچو، فاذا دخلتموہ، جب دروازے میں داخل ہوگے، فانکم غالبون، تم ہی غالب رہو گے، وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ کی ذات پر یقین تو کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے وعدہ تو فرما دیا تھا کہ فتح تمہاری ہے، لیکن ان کو پھر بھی اللہ کی ذات پر یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ کتنی نشانیاں پیچھے دیکھ چکے تھے۔ فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ، اس کے ظلم سے اللہ نے کیسے نکالا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رہے تھے، من و سلوہ اتر رہے تھے ان پر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ کیا۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کی سزا میں 40 سال ایک میدان میں یہ گھومتے رہے، یہ شہر بھی نہ پہنچ سکے، مصر بھی نہ پہنچ سکے، کسی کنارے پر نہ لگ سکے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسی میدان میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن یہ قوم پھر بھی نہ سدھر سکی، کامیاب نہ ہو سکی، نبی کی اتباع نہ کرنے کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا۔ یہ جب حدیبیہ کا موقع تھا، اس میں دشمن کی قوت سامنے تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو فتح عطا کریں گے۔ اس بات پر صحابہ کا اتنا یقین ہو گیا کہ 2 سال بعد، یہ 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے صلح کا، 2 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 آدمیوں کے ساتھ بیت اللہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے، سارے کے سارے جرت کے ساتھ وہاں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو فتح عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے پہلے وعدہ کیا تھا، تو صحابہ کو اس بات پر یقین آ گیا۔ تو یہ پہلی امتوں اور اس امت میں فرق ہے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے حکم کو پوری یقین کے ساتھ تسلیم کر کے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے نبی کی ذات پر اور آپ کے حکم پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس صفات پر وابستہ فرمائے، متصف فرمائے اور اس پر یقین نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ یا قوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دی،
ولا ترتدوا علی ادبارکم، نہ لوٹنا پیٹھ پھیر کر، فتنقلبوا خاسرین، پس لوٹو گے تم اس وقت خسارہ پا کر۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس زمین میں تو قوما جبارین، جبار قوم ہے، فإنا لن ندخلها، ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ خود اس سے نکل جائے، فإن یخرج منہا، پس اگر وہ خود اس سے نکل جائے، فإنا داخلون، پھر ہم داخل ہونے والے ہوں گے۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، من الذین، یہ ان لوگوں میں سے تھے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، انعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، علیہما، ان دو پر، انہوں نے کہا، ادخلوا علیہم، داخل ہو جاؤ ان پر، البابا، دروازے تک، فاذا دخلتموہ، جب تم داخل ہو جاؤ گے دروازے میں، فانکم غالبون، تم ہی غالب رہو گے، وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر یقین رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔